الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور اس رب کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں بھی امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، جس امت پر آنے کے لیے، پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہے کہ اللہ ہمیں بنی اسرائیل کے نبی نہ بنائے ہوئے ہوتے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا امتی بنا دیتے تو اسی پر ہم فخر کرتے. اللہ رب العزت کا بے انتہا بے بہا اس کا کرم ہے کہ بغیر مانگے، بغیر دعا کیے، بغیر درخواست کیے اس امت میں ہم تمام کو پیدا فرمایا. عزیز دوستو، پیارے بھائیو، ہر انسان جانتا ہے کہ میں کتنا گنہگار ہوں، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو کتنا مانتا ہوں، کتنا اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہوں، کتنا فرما برداری کرتا ہوں اور کتنا نافرمانی کرتا ہوں. ہر انسان اپنے بارے میں بہتر سے بہتر جانتا ہے. عزیز دوستو، پیارے بھائیو، اللہ رب العزت نے اس امت سے بہت زیادہ پیار کیا ہے، بہت زیادہ لاڈ کیا ہے. اس امت سے تھوڑی تھوڑی نیکیوں پر اللہ رب العزت نے ثواب کے بڑے بڑے ڈھیر کا وعدہ کیا ہے. تھوڑی سی نیکیوں پر، تھوڑے سے عمل پر اللہ رب العزت کا بے انتہا وعدہ ہے کہ تم اتنا کام کرو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، تم اتنا کام کرو تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے سالوں میں کئی راتیں ایسی آتی ہیں اور کئی دن ایسے آتے ہیں جس میں امت محمدیہ اگر تھوڑا سا بھی دل میں لے لے اور عمل کر لے تو بیڑا پار ہو جائے. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فجر کی 2-3 آیت تلاوت کی. عزیز دوستو، پیارے بھائیو، ان آیتوں کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسان ہم آپس میں کسی بات کی مہتوپورن کرنے کے لیے، کسی بات کو پکا کرنے کے لیے، کسی بات کو حقیقت ثابت کرنے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں کہ یہ بات قسم سے کھاتے ہیں، یا اللہ کا قسم، یا ماں کا قسم، یا قرآن کا قسم کہ یہ بات حقیقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، اس بات کے وقار کو بتانے کے لیے جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ بات حقیقت ہے، اس لیے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں. تو اللہ رب العزت جو آپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، وہ قرآن میں قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق راتوں کی، واللیل اذا یسر، قسم ہے راتوں کی جب وہ لوٹ جائے. قسم کھا کر اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی اہمیت کو بتلایا ہے، فجر کی اہمیت کو بتلایا ہے. والفجر، قسم ہے فجر کی.
آگے وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے عزیز دوستو، اس 10 راتوں میں کچھ روایتوں میں ہے کہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں جو آخری 10 دن ہیں وہ 10 دن مراد ہے اور 10 راتیں مراد ہے، کیونکہ اس رات میں شب قدر کی راتیں آتی ہے، جو آپ لوگوں نے کبھی سنا ہوگا کہ 21 23 25 27 29 میں جو صبح ہے کہ اس میں شب قدر ہے، تو وہ یہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ کی تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ وہ 10 راتیں مراد ہے۔ اور بعض بڑے بڑے مفسرین کی یہ بات ہے کہ وہ 10 راتیں جو مراد ہے وہ ذی الحجہ کے 1 تاریخ سے لے کر کے ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ تک یہ جو 10 دن ہے یہ 10 دن مراد ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ قسم ہے 10 راتوں کی۔ عزیز دوستو پیارے بھائیو، اس رب کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ قسم تو ہم آپس میں کھاتے ہیں، انسانوں کی چیز ہے کہ ہم آپس میں جھوٹ بولتے ہیں، پھر وہ قسم کے ذریعے پھر ہم وہ جھوٹ بات کو سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں یا سچ کو جھوٹ بولتے ہیں، وہ تو انسانوں کا معاملہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت قسم کھا کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اس راتوں کی اہمیت بتلانا چاہتا ہوں، ان دنوں کی اہمیت بتلانا چاہتا ہوں۔ عزیز دوستو پیارے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کی تمام صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، اس ذی الحجہ میں 10 دن اللہ کی رحمتیں برستی ہے، اور اگر اس رات میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی جاگتا ہے ان 10 راتوں کے اندر، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اسے شب قدر سے بھی زیادہ یا اس کے برابر اسے ثواب عنایت فرمائے گا۔ کون سے شب قدر؟ جس شب قدر کے اندر سورہ قدر کے اندر جو کے پارے میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ۔ باقاعدہ شب قدر کے فضیلت کے لیے ایک 4 لائن کی سورت اللہ نے نازل فرما دی، اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو بتلانے کے لیے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس سورت کا ترجمہ کیا ہے تاکہ میں اس کا ترجمہ کر دوں، تاکہ آپ کے دل و دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ شب قدر کی اہمیت کیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بلا شبہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے جانتے ہو؟ وَمَا أَدْرَاكَ، تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ سوال کر کے خود پھر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خیر کے معنی بھلا، بہتر، افضل۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے، الف کے معنی 1000 مہینوں سے افضل یہ لیلۃ القدر کی ایک رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اللہ رب العزت اس رات فرشتوں کو، اور روح سے مراد حضرت جبرائیل، وہ جبرائیل جسے اللہ کا پیغام نبی تک پہنچاتے تھے اور نبی کا پیغام اللہ تک پہنچاتے تھے، ان کا یہ کام۔ لیکن اس شب قدر کی رات میں وہ فرشتوں کے سردار تمام کے تمام آسمانی فرشتوں کو زمین پر لاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، زمین کے اندر آتے ہیں اللہ کی اجازت سے۔ کب تک رہتے ہیں؟ آ تو جاتے ہیں لیکن رہتے کب تک ہے؟ آگے پھر ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وہ سلام کہہ کر چلے جاتے ہیں فجر کے وقت، جب سورج طلوع ہوتا ہے، مطلع الفجر، فجر کے وقت چلے جاتے ہیں، جب فجر کے اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے، تہجد کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، چلے جاتے ہیں۔ تو اس سورت کے اندر شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کو بتلایا ہے، اور میں نے ابھی بتایا سورہ فجر کے اندر وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی جو قسم کھایا ہے اللہ رب العزت نے، وہ اسی 10 رات کی قسم کھایا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو ان 10 راتوں میں جاگے گا، جاگنے سے مراد یہ نہیں کہ پوری رات جاگنا ہے،
پوری رات جاگنا مراد نہیں، بلکہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، فرض نماز وتر کے بعد 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے، یہی کافی ہے۔ 200-300 تسبیح پڑھ لے، یہی کافی ہے۔ قرآن پڑھنے آتا ہے تو آدھا ایک پارہ پڑھ لے، یہی کافی ہے۔ اور یہ پڑھ کر کے اور باوضو ہو کر بستر پر لیٹ جائے، پوری رات اللہ رب العزت اس شب قدر کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، جس کی تفسیر میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے گناہ کے جھڑنے کے لیے، جو انسان اللہ کے لگاتار نافرمانی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، اللہ سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ بار بار موقع دیتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے، جیسے کہ باپ بیٹے کو بار بار موقع دیتا ہے کہ میرا بیٹا سدھر جائے۔ کبھی 1 تھپڑ مارتا ہے، کبھی 2 تھپڑ مارتا ہے، کبھی غصہ دکھا کر چھوڑ دیتا ہے، پھر کہتا ہے بیٹے سدھر جا، ابھی ہم ہیں، ہمارے مرنے کے بعد تیرا کیا حل ہوگا۔ بیٹے کو بار بار باپ موقع دیتا ہے کہ بیٹا سدھر جا۔ ایسا ہی رب کائنات بندوں کو موقع دیتا ہے کہ میرے بندہ سدھر جا، سدھر جا، سدھر جا، میرے سامنے آ جا، اپنے گناہوں کو معافی کر لے، ورنہ پھر میری پکڑ کافروں جیسی پکڑ ہے اگر بغیر توبہ کے میرے پاس آ گئے۔ اللہ موقع دے رہا ہے بار بار، کبھی عید کے موقع، کبھی رمضان المبارک کا مہینہ دے کر کے موقع دے رہا ہے، کبھی ذی الحجہ جیسے قربانی اتنی اہم فریضہ ادا کرنے کے بہانے سے ہمیں موقع دے رہا ہے، کبھی یہ 10 دن کے ذریعے ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے رب کو منا لے، رب کو منا لے، رب کو منا لے، کسی بھی طریقے سے رب کے سامنے ایک آنسو کو بہا لے، کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن بد نصیب بد کردار ہے وہ شخص جو ان مواقع کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بد نصیب اور بد کردار ہے وہ اولاد جو باپ کے ان مہلتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ باپ سمجھاتا ہے بیٹا یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بیٹا باپ کی باتیں نہیں مانتا، یہ بد نصیب اولاد ہے۔ ایسا ہی بد نصیب شخص ہے، بد نصیب بندہ ہے وہ جو رب بار بار رمضان کے بہانے سے، شب برات کے بہانے سے، شب قدر کے بہانے سے، عید الفطر کے بہانے سے، عید الاضحیٰ کے بہانے سے، قربانی کے بہانے سے، عید الاضحیٰ کے 10 دن کے بہانے سے، جو اللہ نے بار بار مواقع دے رہے ہیں، اگر بندہ جاننے کے باوجود اگر وہ اللہ کے رحمت سے دور ہوتا ہے، یہ اس کی بد نصیبی کی علامت ہے، سب سے بڑی بد نصیبی کی علامت ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، میں نے آپ کو بتایا سورہ فجر کے اندر اللہ رب العزت نے انہی کو بڑے بڑے مفسرین جو کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ 10 راتوں سے مراد رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہیں، 30 دن ہوتا ہے تو آخری 21 دن سے 30 دن تک، کچھ لوگ مفسرین کہتا ہے وہ 10 دن مراد نہیں، وہ تو افضل اور بہتر ہے ہی ہے، لیکن وَلَيَالٍ عَشْرٍ کی جو ذریعے جو رات مراد ہے وہ رات یہ والی ہے جو فی الحال چل رہی ہے۔ آج 8ویں رات ہے، آج جو رات آئے گی، جو 8ویں رات چلے گی، جو آج 7ویں رات چلے گی، جو ابھی رات آئے گی یہ 9ویں رات ہوگی، کل والی 10ویں رات ہوگی۔ 8 رات چلی گئی، ہم نے بے پرواہ کیا، لیکن آج جو رات آئے گی آج شام میں وہ 9ویں رات ہوگی، اور کل جو رات آئے گی عید سے پہلے جو رات وہ 10ویں رات۔ ابھی ہمارے پاس 2 رات اور موقع ہے، شب قدر کو لوٹنے کا بھی 2 موقع ہے، ثواب کو لوٹنے کا بھی موقع ہے۔ ہمارے پیارے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، ابھی ہمارے پاس موقع ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس 10 دن کے اندر روزے کی اہمیت اور فضیلت کے برابر یا اس سے بھی زیادہ یہ اللہ رب العزت نے اس مہینوں کی فضیلت، اس 10 دن کی فضیلت رکھا ہے۔ بعض مفسرین کے یہاں جب قرآن کی آپ تفسیر پڑھیں گے تو ہر عالم، ہر مفتی اپنے الگ الگ تفسیر چھوڑتے ہیں، اپنے علم کی روشنی میں، اپنی ذہانت کی روشنی میں۔ تو کچھ علماء کا یہ قول ہے کہ یہ 10 دن جو ہے، یہ 10 دن رمضان المبارک کے اعتبار سے بھی بڑا ہوا ہے۔ کیوں کہ رمضان المبارک کے صرف 30 دن میں کوئی ایک رات شب قدر ہے، لیکن اس 10 راتوں میں شب قدر کی بات آتی ہے، اس وجہ سے کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں ایک شب قدر ہے، اور اللہ رب العزت نے اس 10 دن کے اندر 10 راتوں میں شب قدر کی اہمیت اور فضیلت دی ہے۔ اس ناطے رمضان المبارک کے جو برکتیں اور رحمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہاں پائی جاتی ہے شب قدر کی برکت کی وجہ سے، جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ثواب کے وعدہ ہے اللہ رب العزت کا۔
عزیز دوستو پیارے بھائیو، اس ذی الحجہ کے پہلی تاریخ سے، یعنی پچھلے جمعے جو پچھلا جمعہ گیا وہ پہلے تاریخ تھا، آج ذی الحجہ کے 8 تاریخ ہے۔ پہلے ذی الحجہ میں روزہ رکھنا، پہلے ذی الحجہ سے لے کر کے آج 8ویں دن تک لگاتار روزہ رکھنا، ایک روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت 1 سال کے روزے کے برابر ثواب عنایت فرماتا ہے۔ کتنے سال کا بھائی؟ 1 سال کے برابر کا ثواب عنایت فرماتا ہے ایک روزہ رکھنے میں، دوسرا روزہ رکھنے میں بھی 1 سال کا ثواب، تیسرا بھی، چوتھا بھی، اسی طریقے سے 5واں بھی، اسی طریقے سے 6واں بھی، 7واں بھی، 8واں بھی، لیکن 9ویں میں جا کر کے اب یوم عرفہ کہتے ہیں، کل والے جو روزہ ہوگا وہ یوم عرفہ کا روزہ ہوگا، یوم عرفہ کا دن ہوگا۔ کل والے دن میں اللہ رب العزت نے حاجیوں کے صدقے طفیل سے کل کے دن روزہ رکھنے سے 2 سال کے پچھلے گناہ معاف، 2 سال کے اگلے گناہ معاف، اور 2 سال کے برابر روزہ رکھنے کے برابر ثواب۔ اللہ اکبر! بتاؤ کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص جو اللہ رب العزت کے اتنے آسانی دینے کے باوجود ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر سکے، روزہ رکھ کر ہم ثواب نہ کما سکے، وہ سب سے بڑا بد نصیب۔ رکھنے کے باوجود یہ مستحب ہے، مستحب میں یہ ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی بات نہیں، نہ رکھے تو کوئی بات نہیں، لیکن بات اصل یہ کہنا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخن تک ہم گناہ سے بھرے پڑے ہیں، ہم اس قابل نہیں کہ ہم مستحب کو چھوڑ سکیں۔ اس لیے عزیز دوستو پیارے بھائیو، ایک دن اور موقع ہے ہمارے پاس، آج کا دن بھی چلا گیا، لیکن ایک دن اور باقی ہے جس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ روزہ رکھ کر ثواب کما سکتے ہیں۔ 2 رات ابھی اور باقی ہے۔ اللہ رب العزت یہ 10 دن اور 10 راتیں جو برابر ثواب کی امید سے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو عید سے پہلے جو رات آتی ہے اللہ رب العزت اس رات میں تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اکثر لوگ مغفرت کر دیتا۔ کیسی مغفرت؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مغفرت ایسی ہے جیسے کہ ماں نے آج ہی بچہ کو جنا ہو جس نے دنیا کو اپنے آنکھوں سے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اللہ اکبر! یہ ہے رب کی مغفرت۔ اس رات اللہ رب العزت تمام روزہ رکھنے والے، تمام راتوں میں جاگ کر کچھ نہ کچھ عبادت کرنے والے کی اس طرح مغفرت فرما دیتا ہے۔ عزیز دوستو پیارے بھائیو، ٹائم کم ہونے کی وجہ سے زیادہ میں ٹائم نہ لے کر کے کچھ اور مختصر جو ضروری بات ہے ان کے ساتھ یہ بھی بول دیتا ہوں کہ کل فجر کے وقت سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک تکبیر تشریق واجب ہے، تکبیر تشریق واجب ہے۔ کل فجر 9ویں ذی الحجہ کے فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے عصر تک تکبیر تشریق ہر مرد عورت پر پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد کسی سے بات کے بغیر سلام پھیرتے ہی فوراً پڑھنا واجب ہے، مردوں کے لیے زور سے اور عورتوں کے لیے آہستہ۔ ہر مرد عورت پر پڑھنا واجب ہے۔ کل فجر سے لے کر کل سنیچر کے فجر سے لے کر کے شاید اتوار کے دن 13 تاریخ بیٹھتا ہے تو اتوار کے دن اتوار کے دن 10 ہے، اور پیر کے دن 11 اور منگل کے دن 13 12 اور پھر بدھ کے دن 14۔ تو بدھ کے دن عصر تک لگاتار پڑھنا ہر مرد عورت پر واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ عزیز دوستو پیارے بھائیو، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا یہ تو موٹی موٹی سی بات تھی کہ جو تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے بتانا چاہیے تھا، لیکن بندے کے نہ ہونے کی وجہ سے ابھی ہمارے پاس تھوڑا موقع ہے کہ کم سے کم آج رات ہے اور کل جو آنے والی رات وہ ہے، دونوں راتوں میں زیادہ نہ ہو سکے میں نے کہا کہ 4 رکعت نفل نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لے، 500 تسبیح 5 بار تسبیح پڑھ لے، 100 بار سبحان اللہ پڑھ لے، 100 بار الحمدللہ پڑھ لے، اور 100 بار اللہ اکبر پڑھ لے،
100 بار پہلا کلمہ پڑھ لے، 100 بار استغفار پڑھ لے، 500 بار بھی پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں، 500 بار بھی کم سے کم تو پڑھ لو، اللہ رب العزت زیادہ پڑھنے والوں کے ساتھ شامل فرما لے گا۔ ایک وہ چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائی نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، جب ان کو فروخت کرنے کے لیے کوئی دوسرا بادشاہ قافلے والے لے گئے تو ایک بوڑھی آئی، بہت سارے قولے، کوئی کہہ رہے بال لے کر آئی تو کوئی پتہ کیا کیا لے کر آئے، تو اس بوڑھی عورت سے کہا کہ جی آپ بال لے کر، لوگ تو بڑے دراہیم اور دنانیر اور بہت سارے مال و دولت لے کر یوسف کو خریدنے کے لیے آئے ہوئے اور تم ایک بال لے کر آئی ہو۔ تو اس بوڑھی عورت نے کیا جواب دیا کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمائے گا کہ جو یوسف کو خریدنے کے لیے آئے تھے سارے کھڑے ہو جاؤ اور جنت کی طرف چلے جاؤ، تو کم سے کم اس فہرست میں تو آ جاؤں گا کہ میں بھی خریدنے کے لیے آیا تھا، گرچہ نہ خرید سکوں ایک بال کے ذریعے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے نیک بخت لوگ، اللہ کے برگزیدہ لوگ عبادت کرتے ہیں جو جانتے ہیں، اور جو ہے اللہ توفیق دیتا وہ عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہم سے پوری رات نہ ہو سکے، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر اللہ کی رضا کے لیے تسبیح پڑھ لے، 2-4 رکعت نماز پڑھ لے، تو اللہ رب العزت ان بزرگوں کے صدقے طفل سے بھی ہمارے بھی بیڑا پار کر سکتا ہے نا۔ تو اس لیے تھوڑا بھی ہو سکے، تھوڑا ہی ٹائم کیوں نہ ہو، لیکن آج کی رات باقی ہے، کل رات باقی ہے، اور کل انشاءاللہ سب وعدہ کریں کہ کل روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ میں نے بتایا کہ وسعت ہے، طاقت ہے، تبھی زبردستی نہیں، مستحب ہے روزہ رکھنا، یہ مستحب ہے، سنت ہے، کوئی ضروری نہیں کہ واجب ہو۔ واجب میں جو رکھے گا تو اللہ رب العزت 2 سال کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے، اور 2 سال کے لگاتار روزے رکھنے کے برابر ثواب عنایت فرمائے گا۔ عزیز دوستو، پیار بھائیو، اس کے بعد میں نے بتایا کہ کل فجر سے لے کر کے بدھ کے عصر تک تکبیر تشریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد عید میں اگر موقع دیا آپ لوگوں نے تو 2-4 باتیں ابراہیم کے بارے میں کہی جائے گی، لیکن قربانی کے متعلق 2-4 باتیں کہہ دیں۔ اللہ رب العزت یہ جو قربانی ہمیں دیا ہے، یہ بھی ہمارے گناہوں کو جھڑنے کے ایک بہانے سے دیا ہے کہ امت محمدیہ سے، میں نے شروع میں کہا کہ بے انتہا لاڈ اور پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، رحمت خدا بہانۂ می جوید، کہ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کب میرا بندہ روئے، چاہے کہ آنسو ہو، نہ روئے، کم سے کم رونے جیسا شکل بنائے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ تو عزیز دوستو، پیارے بھائیو، ایک بہت اہم فریضہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، بہت اہم فریضہ آ رہا ہے۔ اس میں ایک بات یاد رہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، جس کی قیمت اس علاقے میں مجھے تو پتہ نہیں، تقریباً آئیڈیا کے اعتبار سے 38,000 جس کے پاس ہو، 35,000 یا 40,000 جس کے پاس ہو، بالکل اس وقت میں جو 3-4 دن کے اندر اس پر واجب ہے ہر حال میں قربانی، یا پھر اتنے پیسہ موجود نہیں ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، اور تھوڑے سے اور بچا کچا جو جوٹیا پیسہ وہ ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے پاس بہت سارے کپڑے، ساڑیاں ہیں، اسی طریقے سے ان کے پاس استعمال کرنے والی برتنیں ہیں، لیکن وہ برتنوں میں کچھ برتن استعمال کرتی ہے، فور ایگزامپل جیسے 30 برتن ہے تو 10 برتن استعمال کرتی ہے عورتیں، اور 20 برتنیں رکھ لیے انہوں نے۔ اسی طرح کپڑے ہیں 10 جوڑی ان کے، یا ساڑیاں 10 ہیں، ساڑیاں 10 میں سے 3 استعمال کرتی ہے، 7 ساڑیاں رکھ دی ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑے سے پیسے اپنے بٹوں میں چھپا کر رکھی ہوئی ہے، یا اسی طریقے سے گھر میں بیل بکری ہیں جو ضرورت سے زائد ہے، ایسے پول پاس رہے، جیسے فور ایگزامپل یہاں بھی کہ ہل جوتنے کے لیے 2 بیل کافی ہے، دودھ پینے کے لیے 1 گائے کافی ہے، 1 گائے اور 2 بیل کے زائد جو چوتھے، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں، 10ویں، 20ویں جتنے سارے گرو ہیں 3 سے زائد، سب کو دیکھا جائے گا۔ اگر ہم اس گرو کو بیچیں گے، اس گائے کو بیچیں گے، اس بیل کو بیچیں گے تو کتنے پیسے پر جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو سامان جو استعمال نہیں کرتے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پیسہ ہوا کہ نہیں، جس کو عام بھاشا میں آدھی کلو چاندی 112 گرام، آدھی کلو 112 گرام چاندی کے پیسے کسی کے پاس ہو تو اس پر قربانی ہر حال میں واجب ہے۔ مردوں کے پاس جوٹیا پیسہ ہو، اگر کسی کے پاس نہیں تو بالکل واجب نہیں ہے۔ کسی کے پاس نہیں پیسہ ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تو 30,000 40,000 35,000 ہے تو کوئی بات نہیں، اس پر واجب ہے نہیں، لیکن اگر وہ کر رہا ہے
تو اس کے لیے مستحب ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا، لیکن واجب نہیں۔ واجب انہی لوگوں پر ہے جن کے پاس بینک بیلنس ہو، جس کے پاس ضروریاتی سامان ہو۔ اس عورت پر واجب ہے جس عورت کے پاس فور ایگزامپل برتنیں زیادہ ہو، ضرورت سے زیادہ، ساڑیاں زیادہ ہوں، یا بکری اپنے نام سے وہ پال رہی پوس رہی ہے تو ان بکریوں کے نام، اسی طریقے سے اور بھی ان کے پاس جوٹے پیسے، ان تمام پیسوں کو ملا کر اگر وہ 52.5 تولہ چاندی جس کے وزن تقریباً آدھا کلو 112 گرام ہوتا ہے، چاندی وزن کریں گے تو آدھا کلو 112 گرام چاندی ہوتا ہے، کسی کے پاس اتنا ہو تو ہر حال میں اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قربانی گاہ سے یعنی عید کی نماز سے عیدگاہ سے اسے دھکا مار کر نکال دو۔ حدیث میرے پاس موجود ہے، جس شخص پر قربانی واجب ہے لیکن وہ قربانی نہیں دے رہا ہے اپنی کنجوسی کی وجہ سے، اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے کہ ایک حصہ میں 3000 لگے گا تو 3000 میں 3 مہینے میں کھاؤں گا، یہ ایک دن 2 دن میں کھا کر ختم ہو جائے گا، اس سے 3000 میں نہیں لگانے میں میں غریب ہوں، جھوٹے لوگوں کو کہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ انہیں عیدگاہ سے بھگا دو، ان کے لیے کوئی خوشی نہیں۔ اس لیے ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میرے پاس کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے، میرے پاس فرض ہے یا نہیں، اس لیے ہر آدمی کوشش کرے قربانی دینے کی۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو اس کے بعد ہر حال میں قربانی واجب ہے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، اسی طریقے سے ایک بات اور بتاؤں، ٹائم ہو گیا ایک بات اور بتا دوں، ہمارے امام صاحب ہیں، ان پر بھی قربانی واجب ہے، ایسے نہیں کہ غریب ہمارے امام صاحب، ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ ان کے ماں باپ بھی اپنے اوپر عرصہ لگا بیٹھے کہ میرے بیٹا جو کرہ بستی میں امامت کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں پیسے دیں گے، وہ بھی پیسے دیں گے تو ہم بھی قربانی لیں گے، جیسے ہمارے ماں باپ ہم جیسے بچوں پر، ہمارے بڑے بھائیوں پر امید لگا بیٹھے ہوئے کہ میرا لڑکا باہر رہتا ہے، کہیں رہتا ہو، پیسہ دے گا تو ہم قربانی لیں گے۔ اس لیے امام صاحب نے مجھے کہا نہیں، لیکن ہمدردی کے طور پر امام صاحب کو بھی آپ لوگ اگر مہینہ نہ جمائے تو کچھ نہ کچھ ابھی دے دے، تاکہ امام صاحب بھی اپنا فرض ادا کر سکے جو ان پر ادائیگی واجب ہے۔ ان کے ماں باپ جو آسا لے کر بیٹھے ہوئے کہ میرا بیٹا قرہ بستی میں یہ دے رہا ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کبھی امام صاحب کہے کہ امام صاحب نے کہا نہیں، اپنی طرف سے تو ان کا بھی تھوڑا خیال کرے اور ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ میں نے بتایا کہ 52.5 تولہ جن کے پاس ہے ہر حال میں قربانی واجب ہے، جن کے پاس نہیں اس پر قربانی واجب نہیں۔ انشاءاللہ باقی کچھ اہم 2-4 باتیں وہ انشاءاللہ کل پرسوں دن موقع آپ لوگ دیں گے تو کچھ بولیں گے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔